آج ماہ شعبان المعظم کی 22 تاریخ ہے اور جمعۃ المبارک کے دن جو شخص بھی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، اس سورہ مبارکہ کا خاص عمل جو مرد عورت بھی کرتا ہے پورا سال اس کے گھر سے دولت ختم نہیں ہوتی اور قرضے ایسے ختم ہوتے ہیں جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ جو لوگ مقروض ہیں نا وہ آج اس سورہ مبارکہ کو اس ترتیب کے ساتھ ضرور پڑھیں، اور اس بندے کی، اس عورت کی، اس مرد کی جو اس عمل کو کرتا ہے تقدیر بدل جاتی ہے۔ اگر اس کے مقدر میں کچھ بھی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اتنا کچھ لکھ دیتا ہے کہ اس کو ہمیشہ کے لیے مالا مال کر دیا جاتا ہے۔ اب آپ نے اس عمل کو کرنا کیسے، اس کی ترتیب ذرا توجہ کے ساتھ سمجھیے گا، کیونکہ جمعۃ المبارک کا دن اس دن کو سارے دنوں کا سردار دن کہا گیا ہے۔ جمعۃ المبارک کی برکت اور اہمیت اس قدر ہے کہ اللہ کریم نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے تخلیق فرمایا ہے، پھر عبادت کے مختلف طریقے بھی عطا کیے ہیں۔ نہ صرف ان کو عبادت کا حکم سمجھ کر عمل کرنے کا فرمایا بلکہ اس پر نہایت اجر و ثواب اور انعامات بھی رکھے ہیں تاکہ اس بندے کے لیے معرفت خداوندی کا راستہ ہموار ہو جائے۔ ان میں سب سے اہم چیزیں، آج جمعۃ المبارک کا دن ہے اور اس جمعہ کے دن کی اہمیت اس قدر ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے پوری قرآن کی ایک سورت نازل فرمائی ہے جس کا نام ہی سورت جمعہ رکھا۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں رحمۃ اللہ کہ جمعہ کا دن تمام دنوں سے افضل ترین دن ہے کیونکہ اس میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا زیادہ ملتا ہے۔ کوئی بندہ ایک مرتبہ یہ سورت پڑھتا ہے تو اس کو 70 گنا اس پر زیادہ اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ پھر یہ وہ دن ہے جس کو الحج مساکی یعنی کہ الجمعۃ حج المساکین، جمعہ کے دن کو مساکین کا حج کہا گیا ہے، جمعہ کے دن کو غریبوں کا حج کہا گیا ہے۔ جب جمعہ کا دن آتا ہے نا تو مسجد کے دروازوں پر فرشتے آنے لگتے ہیں اور وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے ہاتھ میں سونے کے قلم ہوتے ہیں، چاندی کے رجسٹر ہوتے ہیں، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ان بندوں کے نام لکھتے ہیں۔ اس لیے بلا شبہ تمہارے لیے حضور فرماتے ہیں جمعہ کے دن میں ایک حج اور عمرے کا ثواب رکھا گیا ہے۔ اس لیے آج جمعۃ المبارک کے دن آپ اس عمل کو جمعہ کی نماز کے بعد کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ عمل انتہائی آسان ہے لیکن مجرب بھی بہت ہے۔ جس شخص نے بھی آج یہ عمل کر لیا زندگی میں کسی کا محتاج نہیں ہوتا، کسی کے دروازے پہ اس کو جانا نہیں پڑتا، کسی کا دروازہ اس کو کھٹکھٹانا نہیں پڑتا، کسی سے کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس لیے دوستو آپ نے سب سے پہلے اس عمل کو کرنے کا طریقہ بڑی توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے۔ دیکھیے قرآن کریم کی کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو جتنا زیادہ کثرت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اتنی ہی زیادہ ان کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے حضور سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین کی ذات پر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ درود پاک آپ نے پڑھا، اور درود پاک کی بھی تعداد کے اندر آپ نے کمی پیشی نہیں کرنی، اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، کیونکہ جو اللہ والوں نے ایک ترتیب بتائی ہے، جو ایک طریقہ کار بتایا ہے، اگر ہم اس کے مطابق کام نہیں کریں گے تو فائدہ نہیں ہوتا۔ دیکھیں ایک چابی ہوتی ہے نا، اس کا تالا ہے، اس کی چابی ہوتی ہے، چابی کا اگر کوئی ایک دندہ توڑ دیا جائے یا ایک بڑھا دیا جائے تو پھر وہ چابی کبھی بھی تالا نہیں کھولتی۔ اس طرح وہ فرماتے ہیں اگر جو ترتیب اللہ والوں نے منتخب کی ہے اس میں کمی یا زیادتی کر دی جائے، اس کو زیادہ کر دیا جائے یا کم کر دیا جائے، پھر اس قدر اس کی تاثیر نہیں ملتی۔ البتہ اس پر اجر و ثواب تو مل جاتا ہے لیکن اس کے اس قدر پھر فائدے نہیں ہوتے۔ اس لیے اگر تو آپ چاہتے ہیں اللہ کا کرم آپ کے اوپر برسے، اللہ کی رحمت آپ کو نصیب ہو، تو پھر آج جمعۃ المبارک کے دن کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھتے ہوئے آپ اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ ضرور کیجئے گا۔ اب آپ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حضور کی ذات پر درود پاک پڑھا، اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی اسماء مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اسماء مبارکہ بالکل آسان سے ہیں، ان اسماء مبارکہ کا تعلق بھی رزق کے ساتھ ہے، اس سورہ مبارکہ کا تعلق بھی رزق کے ساتھ ہے۔ جو دعا خاص بتانے جا رہا ہوں اس کا تعلق بھی رزق کے ساتھ ہے، مشکلات کو دور کرنے کے ساتھ ہے۔ یہ دعا ان لوگوں کے لیے آخری امید کا ایک چراغ ہے
جو پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ اس صورت کا اور اگر اس یعنی کہ دعا کا میں تعارف کرواؤں تو اس کے پیچھے بہت بڑی ایک لاجک ہے۔ میں اس کی طرف جانے سے پہلے یہ بات بتا دوں، دعا ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کو اللہ کی رحمت اور مدد کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اس لیے یہ ایک عظیم دعا ہے جو مشکلات، مصائب، پریشانیوں کے وقت میں پڑھی جاتی رہی اور آج بھی پڑھی جاتی ہے۔ یہ دعا نہ صرف انسان کو سکون دیتی ہے بلکہ اللہ کی قدرت پر یقین کو مضبوط بھی کرتی ہے۔ جو دعا آج کی اس عمل کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، کیونکہ اس دعا کو بہت سارے انبیاء کرام نے پڑھا ہے، صحابہ کرام نے پڑھا ہے، اولیاء اعظام نے پڑھا ہے، بزرگان دین نے پڑھا ہے، اور جس نے بھی پڑھا ہے اس کو 100% اس دعا کے ذریعے برکتیں حاصل ہوئی ہیں، 100% ان کو اس کے ذریعے رحمتوں کا نزول ہوا ہے۔ اس لیے جمعۃ المبارک کے دن میں ایک ایک گھڑی فضیلت والی ہے، عظمت والی ہے، رحمت والی ہے، اور جمعۃ المبارک کے دن کئی لوگوں کو اعمال کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور کئی ان کے ساتھ یہ واقعات منسلک ہیں کہ جو لوگ اس کے ذریعے کامیاب ہوئے ہیں، جنہیں رب کی رحمتیں نصیب ہوئی ہیں۔ دیکھیں جمعۃ المبارک کے دن ہر گھڑی بڑی قیمتی ہے، اس لیے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور دنوں کی طرح غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ اس دن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رحمت الہی سے مالا مال ہونا چاہیے۔ دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں، اس ویڈیو کو جلد از جلد شیئر کریں تاکہ یہ وقت ہاتھ سے نہ نکل جائے، وہ لوگ بھی جمعہ کے دن کی فضیلت حاصل کر سکیں اور اس سے فیض یاب ہو سکیں۔ ہمیں اس جمعۃ المبارک کی قدر کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے اور ہمیں اس کی برکتیں نصیب فرمائے۔ اور ہماری جمعۃ المبارک کے بعد ایک خصوصی دعا ہوتی ہے، جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، کمنٹ میں نام لکھے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ضرور بضرور دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا۔ اور اسی طرح دوستو، اب آپ نے سب سے پہلے آپ کے کام خود بخود ہونا شروع ہو جائیں گے جب آپ یہ عمل کریں گے۔ اللہ کے نوری ملائکہ فرشتے اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس بندے کی اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتا ہے جو بندہ بھی اس طرح کرتا ہے۔ اب سب سے پہلے آپ نے جن اسماء مبارکہ کو پڑھنا ہے درود پاک کے بعد، وہ اسماء مبارکہ کا تعلق رزق کے ساتھ ہے۔ وہ اسماء مبارکہ کیا ہیں؟ یا رزاق، پہلا اسم مبارک ہے یا رزاق، یا رزاق، اے رزق دینے والے، اے رزق دینے والے۔ تو رزق دینے والی ذات کس کی ہے؟ یہ میرے رب کی ذات ہے، اور اسی طرح رزق کے دروازے کھولنے والی بھی ذات میرے رب کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنے بندوں کے لیے رزق کو کشادہ کرنے والا ہے، رزق کی نعمتیں عطا کرنے والا ہے۔ تو یا رزاق یا فتاح، اے رزق دینے والے، اے کھولنے والے، رزق کے تمام راستے کھولنے والا وہ رب ہے۔ تو یہ دو اسماء مبارکہ آپ نے اکٹھے پڑھنے ہیں، یعنی یا رزاق یا فتاح ایک مرتبہ، یا رزاق یا فتاح 2 مرتبہ، اس ترتیب کے ساتھ آپ نے گنتی بھی کرتے جانا ہے، اور لیکن ساتھ ساتھ یہ 2-3 مرتبہ نہیں ساتھ بولتے جانا، یہ ایک سمجھانے کے لیے میں نے بات کی ہے۔ آپ نے صرف اسی طرح پڑھتے جانا ہے، 7 ہاتھ کی انگلیوں پہ اکاؤنٹ کرتے جائیں یا تسبیح کے دانوں پہ اس کو گنتے جائیں۔ تو یہ اس کی ترتیب ہوگی، یہ اس کا طریقہ کار ہوگا، کیونکہ یہ اس میں مبارک انتہائی جمالی ہیں۔ رزق ہر بندے کی ضرورت ہے، ہر مرد عورت چاہتا ہے میرے پاس بہت زیادہ رزق آئے، اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والا ہے۔ تو اس اسم پاک کے ذریعے رزق میں فراغی آ جاتی ہے، اس کے پڑھنے سے اللہ رزق کے اسباب میسر فرما دیتا ہے، رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، رزق کی دولت کی جتنی پریشانیوں اور تکلیفیں ہوتی ہیں ان سے نجات مل جاتی ہے، اصول رزق کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں، مفلسی دور ہوتی ہے، ہر قسم کی فتح اور نصرت کے راستے کھلتے ہیں۔ اس وظیفے کی برکت سے مشکل کام بھی آسانی سے حل ہو جاتے ہیں۔ ایسے حضرات جو اصول رزق کے سلسلے میں نئی قسم کے اسباب تلاش کرنا چاہتے ہیں، اس عمل کو کریں گے تو نئی نئی راہیں ان کے لیے کھل جائیں گے۔ اس لیے اس کے علاوہ اگر کوئی شخص بھی اس کو پڑھنا چاہتا ہے تو آج اس دن میں پڑھے، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس عمل کو جب مکمل کر لیں پھر چلتے پھرتے یہ 2 اسماء مبارکہ آپ پڑھتے رہیں، گھر میں ہمیشہ کے لیے خیر و برکت رہے گی اور رزق میں کبھی بھی کمی نہیں آئے گی۔ جو لوگ یہ ہمیشہ شکوہ کرتے ہیں ہم نے بڑے اعمال کیے، ہم نے بڑے وظائف کیے ہیں، بہت کچھ کیا لیکن کچھ نہیں ہوا، آئیے پھر آج ایک مرتبہ میری بات مان کر اس طرح اس عمل کو کر لیں، لیکن کریے گا جمعے کی نماز کے بعد، پھر دیکھیں تمہارے اوپر رب کا رحمتیں کیسے برستی ہیں۔ جمعے کے بعد کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ جمعے کی نماز کے بعد بھی ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں مانگی ہوئی دعائیں رد نہیں ہوتی، اللہ ہر دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ ان دونوں اسماء مبارکہ کو آپ نے صرف 15 مرتبہ پڑھنا ہے، اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کے اوپر آپ نے اس کی گنتی کرنی، اکاؤنٹ کرنا ہے۔
تو یہ اس کا طریقہ کار ہوگا جو میں نے آپ کو بتایا ہے، کیونکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور کی جانب سفید چاندی کا ایک مینار پیدا کیا ہے۔ اس مینار کی لمبائی، یہ جو مینار ہے اس کی لمبائی 500 سال کی مسافت ہے۔ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام اس مینار پر چڑھ کر اذان پڑھتے ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام منبر پر تشریف فرما ہو کر خطبہ پڑھتے ہیں۔ حضرت میکائیل علیہ السلام فرشتوں کو نماز جمعہ پڑھانے کے لیے امامت کرتے ہیں۔ جب یہ سب فرشتے نماز جمعہ پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں تو سیدنا جبریل علیہ السلام بارگاہ رب ذوالجلال میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ مجھے اذان دینے سے جو ثواب حاصل ہوا ہے، میں روح زمین پر نبی علیہ السلام پر ایمان لانے والے تمام مؤذنین کو ہبہ کرتا ہوں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، مجھے خطبہ دینے سے جو ثواب حاصل ہوا ہے، میں روح زمین پر خطبہ دینے والے تمام آقا علیہ السلام کے غلاموں کو یہ ثواب ہبہ کرتا ہوں۔ حضرت میکائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، امامت کرانے سے جو مجھے ثواب حاصل ہوا ہے، میں روح زمین پر امامت کرانے والے آقا علیہ السلام کے غلاموں کو ہبہ کرتا ہوں۔ نماز پڑھنے والے فرشتے عرض کرتے ہیں، ہمیں نماز جمعہ ادا کرنے سے جو ثواب حاصل ہوا ہے، حضور علیہ السلام کے غلاموں میں سے جتنے روح زمین پر امام کے پیچھے نماز جمعہ ادا کرنے والے ہیں، ہم یہ ثواب ان سب کو ہبہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے فرشتوں کیا تم میرے سامنے اپنی سخاوت کا اظہار کرتے ہو؟ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، میرے بندے میں سے جس نے میرے حکم پر عمل کرتے ہوئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے ہوئے نماز جمعہ ادا کی، میں نے آج کے دن ان سب کی بخشش فرما دی ہے۔ اب وہ شخص کتنا خوش نصیب ہوگا، کتنا مقدر والا ہوگا جو اس طرح کرے گا۔ اس لیے میں نے عرض کی ہے کہ جمعہ کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اس کا وقت بھی جمعہ کے بعد ہی ہے۔ وہ آپ جس وقت چاہیں، عصر کے بعد چاہیں، جمعے کی نماز کے بعد چاہیں، مغرب کے بعد چاہیں، آپ اس کو آج ضرور کر لیجئے گا، اس لیے کہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، یہ سہانی گھڑیاں بار بار نصیب نہیں ہوتی۔ یہ کیونکہ فرشتے دعائے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا کیا جو عرش کے نیچے کھڑا ہے، اس کے 40,000 سینگ ہیں، ایک سینگ سے دوسرے سینگ تک کا درمیانی فاصلہ 1000 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ ہر ایک سینگ پر 40,000 فرشتوں کی صفیں ہیں۔ اس کے چہرے میں سورج، اس کی گدی میں چاند اور اس کے سینے پر ستارے ہیں۔ جب یہ دن آتا ہے نا جمعہ کا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتا ہے اور سجدے کی حالت میں کہتا ہے، یا اللہ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہر اس شخص کو بخش دے جس نے جمعہ المبارک کی ادائیگی کی۔ اللہ فرماتا ہے، میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ہر اس شخص کو بخش دیا ہے جس نے نماز جمعہ ادا کی ہے۔ تو اس لیے دوستو، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں 2 مجوسی بھائی تھے، ان میں سے ایک نے 37 سال تک، دوسرے نے 35 سال تک آگ کی عبادت کی تھی، آگ کو پوجا کرتے تھے۔ ایک دفعہ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا، اے میرے بھائی، ہم اتنے عرصے سے آگ کی پوجا کر رہے ہیں، آپ ذرا میرے ساتھ آئیں، ہم آزمائش کرتے ہیں کہ اگر یہ آگ تمام لوگوں کی طرح ہمیں بھی جلا دیتی ہے تو ہم کبھی اس کی عبادت نہیں کریں گے، اگر اس نے ہم کو نہ جلایا تو ہم مرتے وقت تک اس کی عبادت کرتے رہیں گے۔ تو یہ انہوں نے آپس میں دونوں نے بات چیت کی۔ تو دوستو، اس سے آگے میں بات بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے سورۃ کوثر شریف کو سن لیں کہ اس کو کس تعداد میں کتنی بار آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ 2 اسماء مبارکہ جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، ان کو آپ نے پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ کوثر شریف کو پڑھنا ہے۔ اس کی تعداد بھی میں عرض کرتا ہوں، بالکل مختصر سی سادی سی یہ سورت ہے، بالکل 3 آیات والی یہ سورت ہے۔ دیکھنے میں یہ بالکل چھوٹی سی ہے، لیکن طاقت کے اعتبار سے اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اس طاقتور سورت کے جو بھی جتنے بھی چال علم سے جو 100 گنا زیادہ فوری اثر کرنے والی ہے، جو کہتے ہیں کہ کالے جادو میں بڑا اثر ہے، انہوں نے دیکھا ہی نہیں کہ سورت کے اندر کتنی طاقت اور کتنی تاثیر ہے۔ 100 گنا زیادہ اللہ والے کہتے ہیں کہ اس کے اندر زیادہ تاثیر اور طاقت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ ایسے آسان اور زبردست نتائج کا حامل عمل جو آپ کو دوسرے اعمال سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ ایک ایسی طاقتور سورت جس سے اپنی زندگی میں پیش آنے والے مسائل فوری حل کر سکتے ہیں۔ جو اس سورت کا عامل بن گیا تو ایسے ہی جیسے آپ کے ہاتھ میں کائنات کا ایک بہت بڑا خزانہ لگ گیا۔ اس سورت کی بہت زیادہ عجائب جو صاحب ریاضت پر ظاہر ہوتے چلے جائیں گے۔ اس سورت کی زکوٰۃ مختلف طریقوں سے ادا کی جاتی ہے۔ اس کو پڑھنے والے کے لیے لوگ مسخر ہو جاتے ہیں، دنیا مسخر ہوتی ہے۔ اس سورت کو مختلف طریقوں سے انسان پڑھتا ہے اور اس کی برکتیں حاصل کرتا ہے۔ لیکن میں صرف آپ کو آج اس عمل میں آسان سا وظیفہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر،
اس ترتیب کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے ایک مرتبہ، پھر دوبارہ ان بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ تو یہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کا طریقہ ہوگا کہ آپ نے اول آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھتے جانا ہے۔ لیکن اس کی تعداد بھی میں عرض کر دیتا ہوں، بہت سارے لوگ اس کو سر پہ ہاتھ رکھ کے بھی پڑھتے ہیں، لیکن آج کے عمل میں آپ نے نہ سینے پہ ہاتھ رکھنا ہے، نہ ہی آپ نے جو ہے وہ سر پہ ہاتھ رکھنا ہے۔ سر پہ ہاتھ رکھ کر بھی پڑھیں تو رزق میں بے تحاشا برکت آتی ہے۔ وہ طریقہ بتا دیتا ہوں، اکثر آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ نماز کے بعد اپنے سر پہ ہاتھ، پیشانی پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس طرح اگر کوئی نماز کے بعد ہر روز اس کو 11 مرتبہ پڑھنے کا معمول بناتا ہے، ولاخر درود پاک کے ساتھ 1 مرتبہ درود پاک اور 11 مرتبہ یہ سورہ مبارکہ پڑھتا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اس بندے کو بے حساب رزق ملتا ہے۔ لیکن آج کے عمل میں آپ نے سورہ مبارکہ کو 11 بار نہیں بلکہ 15 بار پڑھنا ہے۔ تو یہ اس کی ترتیب ہے جس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اس کے بعد میں اب اس دعا کی جانب لے کر جانا چاہتا ہوں جو دعائے خاص ہے۔ کوئی انسان اپنے اوپر پریشانی اور مشکل سے انکار تو نہیں کر سکتا کہ یہ دنیا مصیبتوں اور پریشانی اور غموں کا گھر ہے۔ بعض لوگ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں، تو بعض خواتین اپنے خامند کی بے راہ روی کے متعلق غمگین رہتی ہیں۔ کچھ لوگ مال و اسباب کے ختم ہونے پر غم میں رہتے ہیں، تو بعض لوگوں کو اولاد نہ ہونے کا غم ستائے رکھتا ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ غم و الم اور پریشانیوں سے فوری طور پر مجھے نجات مل جائے، اس کو چاہیے کہ کبھی آپ کو لگے کہ آپ پر سخت ترین پریشانیاں آ چکی ہیں جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، تو آپ اس سورہ مبارکہ کو اسی ترتیب کے ساتھ اول آخر یہ دعائیں پڑھ کر، اللہ تعالیٰ کا نام پڑھ کر، اس کے بعد یہ دعا پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں جو دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا بلکہ آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ مصیبت اسی وقت جب اس عمل کو کریں گے تو فوری ختم ہو جائے گی۔ اپنے ذہن میں آپ نے اس پریشانی کا تصور کرنا ہے کہ یا اللہ اس پریشانی کو دور کر دے۔ اس پریشانی کے تصور سے آپ اس عمل کو کریں گے تو آپ کے یہ عمل ختم بعد میں ہوگا، پریشانی پہلے ختم ہو جائے گی۔ اس عمل کو کرنے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، جمعے کے بعد کسی وقت بھی کر سکتے، کیونکہ پریشانی تو انسان کو کسی بھی وقت آ سکتی ہے نا۔ جیسے ہی کوئی پریشانی آ جائے اس عمل کو کر لیجئے گا۔ جب تک پریشانی ختم نہیں ہو جاتی، اتنے دن میں آپ اس عمل کو ایک ہی دن کے اندر کریں گے تو ایک ہی دن میں پریشانی ختم نہیں ہو جائے گی، اور اس عمل کی برکتیں آپ کو پھر ہمیشہ کے لیے ملتی رہیں گی۔ اس لیے اگر کیونکہ آج یہ ماہ شعبان المعظم کے آخری عشرے کا آخری جمعہ ہے، یعنی اس کے بعد ماہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے ماہ رمضان کے حوالے سے اعمال بتانے شروع کر دیے جائیں گے۔ ابھی آپ نے فی الحال اس عمل کو ضرور کرنا ہے، اس سے آپ کو پورا سال رزق کی فراوانی رہے گی۔ جیسے میں نے کہا اسی طرح اب اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کے بعد اس دعا کے بارے میں آپ کو ذکر کرتا ہوں، وہ دعا کون سی ہے۔ اب آپ کو امید ہے بات اتنی سمجھ میں آگئی ہوگی کہ پہلے اللہ تعالیٰ کا جن اسماء مبارکہ میں رزق کا تعلق ہے، قسمت کو کھولنے کا تعلق ہے، ان اسماء مبارکہ کو پڑھا، پھر آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھا بسم اللہ کے ساتھ۔ اب آپ نے یہ دعائیں خاص پڑھنی ہے، اس سے سکون قلب ملتا ہے۔ اس دعا کے پڑھنے سے دل کی بے چینی کم ہوتی ہے، سکون ملتا ہے، یقین کی مضبوطی ہوتی ہے۔ یہ دعا اللہ پر توکل اور اعتماد کو بڑھاتی ہے، یہ روحانی حفاظت ہے۔ یہ دعا برے اثرات اور روحانی بیماریوں سے بھی بچاتی ہے۔ اللہ کی رحمت ہے اس دعا کے اندر، دعا کے ذریعے اللہ کی رحمت اور مدد ملتی ہے۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی مدد کے لیے اس دعا کو پڑھے، خاص طور پر مشکل میں۔ نہ صرف روحانی سکون فراہم کرتی بلکہ اللہ کے قریب بھی کر دیتی ہے۔ اجتماعی مسائل میں دعا کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ دعا اجتماعی طور پر پڑھی جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہو۔ تو ہم اس دعا کو کیونکہ اجتماعی طور پر پڑھتے ہیں، آپ اس دعا کے اندر ضرور اپنا نام شامل کروائیں، جس طرح میں نے آپ کو نام شامل کروانے کا طریقہ بتایا ہے۔ تو نیت آپ نے کرنی ہے، سب سے پہلے اللہ کی رضا اور قربت کی نیت کریں، ٹھیک ہے۔ دعا پڑھنے، اس کو پڑھنے سے پہلے آپ نے یہ دو چیزیں ضرور پڑھنا ہے، ایک سورۃ کوثر، ایک اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ۔ تو آخر میں آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے۔ اس دعا کی تعداد ہے 15 مرتبہ۔ 15 مرتبہ آپ اس دعا کو پڑھیں گے۔ تو اسی طرح اب یہ دعا بھی سن لیجئے گا، کیونکہ ہر مسلمان کی یہ ضرورت ہے۔ آقا علیہ السلام نے تاریخ حیثیت میں یہ دعا اس وقت پڑھی تھی جب مسلمانوں کو بدر کے میدان میں، جو غزوہ بدر ہوا ہے نا، بدر کے میدان میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی مدد طلب کی اور یہ دعا پڑھی۔ یہ واقعی اسلام میں ایک اہم موڑ ثابت ہوا ہے۔
اس لیے بدر کی جنگ آپ کو پتہ ہے کتنی اہم ترین اسلام کی پہلی جنگ تھی اور اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، مسلمان ثابت قدم رہے۔ تو یہ دعا اس مقام پر حضور علیہ السلام نے پڑھی تھی۔ اگر آپ کو بھی ہر میدان میں فتح چاہیے، کامیابی چاہیے، تو پھر اس دعا کو آپ آج ضرور پڑھیں۔ دعا کیا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ بس اس کو پڑھیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ درود پاک پڑھیں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تمہاری ہر دعا کو قبول فرما لے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔